وہ اتنی دیر سے بکس میں سر دیے بیٹھی تھی جبکہ پاس ہی ماوا لیپ ٹاپ پر اپنا اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ یار ربیہ، لالا کے بغیر تو بالکل بھی دل نہیں لگ رہا نا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو کتنی رونق تھی نہ گھر میں، اب دیکھیں سب سیڈو سیڈو۔ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس نے چہرے کے گرد رکھا اور گردن موڑ کر ماوا کو دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھی۔ ظاہر ہے گل، تمہیں پتہ ہے ایک گھر لوگوں سے اور رشتوں سے مکمل ہوتا ہے، اور ہر رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک بھی سرا اگر الگ ہو جائے سب ادھورے لگتے ہیں۔ اس کی بات پر گل نے داد دینے کے انداز میں سر ہلایا تھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اتنی ڈرامائی باتیں کہاں سے سیکھتی ہیں آپ؟ تمہیں میری باتیں ڈرامے والی لگتی ہیں؟ ماوا کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ جی نا اپیا، آپ نا ناول لکھا کریں، رائٹرز بھی ایسی گہری باتیں کرتی ہیں۔ کچھ بھی مت بولا کرو، تم چلو شاباش جا کر چینج کرو، پھر کل کالج جانا ہے نا۔ یار کیا ہے، اتنا مزہ آ رہا تھا چھٹیاں کرنے میں، کالج کا سوچ کر ہی اس کا موڈ آف ہوا تھا۔ ابھی کچھ مہینے ہی تو ہوئے تھے اسے کالج میں داخلہ لیے۔ اسکول کو مس کر رہے ہو؟ لیپ ٹاپ سائڈ رکھتے ماوا نے اسے پاس کرتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ بہت زیادہ، میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے وہ، اس نے کندھے پر سر ٹکا کر وہ اداسی سے بولی تھی۔ اسے یاد آتا تھا کس طرح آگے نکلنے کی دوڑ میں وہ دوستیں ایک دوسرے کو تنگ کرتی تھیں۔ وہ اسے شیرداد کو تنگ کرنے کے 100 طریقے پوچھتی تھی۔ تب انزلہ نے اسے ایک کہانی سنائی تھی۔ تب اسے لگا کہ ہیروئن وہ ہے اور ہیرو شیرداد۔ یہ ابتدا تھی اس کی پسندیدگی کی۔ آہستہ آہستہ وہ خود حقیقت میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ 15 سال کی عمر میں اپنے سے بڑے انسان کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی، کیونکہ شیرداد کے علاوہ اسے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ بچپن میں اس نے داد کو خان بابا سے بہت ڈانٹ پڑوائی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہو گل؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ ماوا نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کہیں گم نہیں، میں بس سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، زیادہ دیر لیپ ٹاپ یوز کرنے سے نظریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے گال پر پیار کرتے اس نے دادی اماں کی طرح کہا تو ماوا نے تابداری سے سر ہلایا تھا۔ اسے شب خیر کہتے وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کا کمرہ برابر میں ہی تھا، مگر کمرے میں جانے کے بجائے وہ نیچے کچن میں آ گئی اور جلدی سے فریج سے چاکلیٹ نکال کر وہ واپس اوپر آئی تھی۔ گاڑی کی آواز سن وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی تک آئی اور باہر جھانکا۔ نیچے وہ گاڑی سے اتر اب اپنے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل معمول سے ذرا تیز رفتار میں دھڑکا تھا۔ ایک سر سی سانس خارج کرتے وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹی اور چاکلیٹ کا ریپر کھول کر چاکلیٹ کھانا شروع کیا تھا۔ دل و دماغ الگ ہی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کچھ سوچ کر کھل کر مسکرائی تھی۔ اعظم سنیں؟ بیڈ پر لیٹے اعظم شاہ نے رمیسہ کی آواز پر کتاب سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا اور پھر کتاب کو سینے پر بند کر کے رکھا۔ اعظم، میں ایک بات سوچ رہی تھی، کہوں؟ ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ رمیسہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھایا اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اجازت کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ خیریت؟ انہیں اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھیں کہ آیا اپنی بات کہیں یا نہیں۔ رومی، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ اعظم، میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ہی آئے تو ہم اس کی شادی کر دیں۔ اب دیکھیں ریچا نے ماشاءاللہ سے میڈیکل کمپلیٹ کر لیا ہے، کل کو اس کی شادی ہوگی تو ہم تو اکیلے رہ جائیں گے نا۔ تو رومی شادی کے لیے دولہا اور دلہن دونوں کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی آپ بھی جائیں تو اتنے ارجنٹ نوٹس پہ دلہن کہاں سے لائیں گی؟ آپ کو کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ وہ لمحے میں ان کے دل کا حال جان گئے تھے۔ لڑکی تو ہے مگر آپ کو اعتراض ہوگا۔ ان کے منہ بنانے پر وہ ہنس پڑے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، پھر دیکھتا ہوں برا ماننا ہے یا بھلا۔ ان کے ہمت دینے پر وہ گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ مجھے گل بہت پیاری لگتی ہے، جیسی بہو مجھے چاہیے بالکل ویسی ہے وہ۔ بالآخر انہوں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا۔ رومی، گل بہت چھوٹی ہے، اگر دیکھنا ہی ہے تو ماوا بھی تو ہے۔ انہیں اچھا نہیں لگا تھا بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے بارے میں سوچنا۔ میں جانتی ہوں مگر اعظم،
میں ایسی بہو لانا چاہتی ہوں جو اس گھر میں رونق کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ماوا سے محبت نہیں ہے، وہ مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی رجا اور گل۔ مگر ہیرا آپی نے ماوا کے لیے کہا تھا، مجھے گل کا خیال آیا، جس مزاج کی وہ ہے آپ دیکھیے گا سعدی کو واپس لے آئے گی۔ ویسے بھی سعدی تو اس کا فیوریٹ کزن ہے نا۔ ان کی بات پر اعظم شاہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ رومی، حیدر اور فریہ کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے۔ تو اعظم، ہم کون سا بھی شادی کر رہے ہیں؟ ویسے بھی وہ 18 کی ہونے والی ہے اور پڑھائی تو یہاں بھی کر سکتی ہے، بلکہ یہاں تو آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب اس کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں نا۔ وہ ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ اعظم شاہ کو ان پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار شادی آ جائے، پھر جو آپ دونوں کا فیصلہ وہ مجھ ناچیز کو منظور۔ ان کے خود کو ناچیز کہنے پر وہ کھل کر مسکرائی تھیں۔ مورے، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ اندر آیا تو ان کے روم کی لائٹس آن دیکھ وہ ان کے کمرے میں آیا تو انہیں جاگتے پایا تھا۔ میرا بچہ باہر ہو تو میں کیسے سو سکتی ہوں؟ ان کے کہنے پر وہ مسکرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ مت تھکایا کریں خود کو اتنا، دیکھیں کتنی کمزور ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی رہا تو میں بہت برے طریقے سے ناراض ہو جاؤں گا آپ سے۔ ان کی صحت دیکھ وہ فکر مند ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، مجھے اچھی بھلی تو ہوں میں۔ اچھی بھلی کہاں ہیں آپ؟ بی پی آپ کو ہے، بتائیں کیوں آپ خیال نہیں رکھتی ہیں؟ آپ کو بولا ہے ہم اپنے گھر چلتے ہیں، بابا کو بھی بولیں واپس آئیں، بہت ہو گئی دوسروں کی ملازمت۔ اب آپ کا بیٹا ہے، آپ لوگوں کے لیے پھر ضروری ہے خود کو کسی کا ملازم کہلوانا؟ اس کے نروٹھے لہجے پر پروشا نے غور سے اسے دیکھا تھا، آج وہ بہت دنوں بعد اس طرح کی بات کر رہا تھا، ورنہ تو وہ کہاں ایسی بات کرتا تھا۔ تمہارے بابا ملازم نہیں ہیں حیدر بھائی کے؟ حیدر بھائی نے کبھی انہیں ملازم نہیں سمجھا بیٹا۔ ان کے نرمی سے کہنے پر اس کے کشادہ ماتھے پر بل آئے تھے۔ تو دنیا کیوں کہتی ہے کہ ہم ملازم ہیں اور انہوں نے اپنے ملازمے کو رہائش دی ہوئی ہے؟ آپ کے سوچنے سے اور ان کے سمجھنے سے کچھ ہوتا ہے مورے؟ یہ دنیا ہمیں جس انداز میں دیکھتی ہے نا، اس سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ آپ اور بابا سمجھ لیں اس بات کو۔ میں ایک بڑے عہدے پہ فائز ہوں، مگر دنیا کے لیے میں آج بھی حیدر خان کا ملازم ہوں۔ میں اپنی شناخت کھو سی گئی ہے، آخر کب تک یہ سب برداشت کروں؟ میں ان کی عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں اپنا وجود کھو بیٹھا ہوں۔ سختی سے کہتا وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پروشا کا دل اس کی باتوں سے دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یوں رہنا پسند نہیں، مگر اپنے بابا اور حیدر خان کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ بچپن میں بھی اس کی ضد ہوتی تھی کہ اسے یہاں سے لے جایا جائے، مگر اس کے بابا اور حیدر خان کی ضد اسے خاموش کروا گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے بابا کو یہ نہیں بھول سکا کہ جب دنیا اس کے بابا کو ملازم کہتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا باپ کیا ہے، مگر لوگوں کا انداز اسے اذیت میں دھکینے لگا تھا۔ وہ اپنی محنت سے اس قابل ہوا تھا کہ آگے بڑھ سکے، مگر اس کی کامیابی کو حیدر خان کی مہربانی قرار دیا گیا۔ اس نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ ایک نارمل انسانوں والی زندگی چاہتا تھا، مگر کیا ضروری ہے جو ہم چاہیں وہ ہو جائے؟ گل، وہ کلاس میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی کہ اپنے عقب سے آتی آواز پر بے ساختہ چونکی تھی۔ یہ آواز! ایک جھٹکے سے مڑتے اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ انزلہ! بے یقینی سے اس کے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے تاثرات پر وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یار، تم نے ایڈمیشن ہی لیا تھا نا؟ ہاں، لینا تو نہیں تھا، مگر پھر میں نے تمہیں اتنا مس کیا کہ بابا سے ضد کی کہ آپ بات کریں پرنسپل سے، اور ویسے بھی یہاں سب پیسے کا کھیل ہے، تو آ گئی میں اپنی جان کے پاس۔ اس کے گلے لگتے وہ چہکی تھی۔ سچی؟ یہ تو بہت اچھا کیا، میرا تو دل ہی نہیں لگتا یہاں، تو کوئی دوست بھی نہیں ہے میری۔ چلو کوئی نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، ساری بوریت سب ختم۔ منزلہ کی چٹکی بجانے پر وہ پورے دل سے ہنسی تھی۔ یہ بتاؤ تمہارا اس مسٹر خروس کا کیا حال ہے؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ منہ بنا گئی تھی۔ کچھ حال نہیں ہے، وہ جیسے پہلے تھا اب اس سے بھی زیادہ خروس ہے۔ اس کے انداز پر انزلہ کو ہنسی آئی تھی۔ افسوس، لیکن اس میں بھی تمہاری ہی غلطی ہے۔ میری غلطی؟ انزلہ کی بات پر اس نے حیرت
سے اسے دیکھا، جبکہ حیرانگی سے اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے تصدیق چاہی تھی۔ جی ہاں، تمہاری غلطی ہے میڈم، لیکن کوئی نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، دیکھنا تمہاری لو سٹوری چلے گی نہیں دوڑے گی۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے وہ مزے سے بولی تھی۔ گل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ اس کی بات ذرا بھی اس نے پلے نہیں پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، میری کیا غلطی اس سب میں؟ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو بے وقوف لڑکی۔ انزلہ، اس نے خفگی سے کہا تو وہ کینکا لگا کر ہنس پڑی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، پھر میں تمہیں کچھ مزے کا بتاتی ہوں۔ زبردستی اس کے نوٹس بیگ میں ڈالتے انزلہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے ساتھ لے کینٹین آ گئی۔ اب بولو بھی نا، مزے کا بتا نہیں رہی، تم مزے کا کھا رہی ہو۔ اسے مزے سے برگر کھاتے دیکھ وہ چڑی تھی۔ اوف، ارے بابا بتاتی ہوں، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے آنکھ مارنے پر اس نے ایک مکہ اس کے بازو پر مارا تھا۔ اچھا بابا سنو، یہ جو آج کل کے لڑکے ہیں نا، انہیں تھوڑی بولڈ لڑکی پسند ہے، اور اس کی نظر میں تم ابھی بچی ہو، اوپر سے تم اس کے ساتھ فضول قسم کی شرارتیں کرتی ہو، تو وہ کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوگا؟ منزلہ کی بات پر وہ سوچ میں پڑی تھی۔ لیکن میں تو ایسے ہی ہوں شروع سے۔ یہی تو، تم میں وہ لڑکیوں والی بات نہیں ہے۔ کیسی بات انزلہ؟ پہلیاں کیوں بجھا رہی ہو یار؟ اس کی گول مول باتوں سے وہ سخت چڑی تھی۔ اوف، تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ زیادہ نہ سوچو، میں نے کچھ ڈرامے دیکھے ہیں، تم بس مجھے فالو کرو، پھر دیکھنا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ قدموں میں نہیں ہوگا، سیدھا گلا دبائے گا میرا۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انزلہ کی بات پر وہ بے اختیار ہنسی تھی، مگر وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، آگے کیا ہو کسے پتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔